عزیزان محترم، 28 سفر کا وہ دن اور وہ تاریخ آتی ہے کہ حضور اکرم اپنے بستر پر تشریف فرما ہیں اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہیں۔ 28 سفر سن 11 ہجری۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوتا ہے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جواب دیتی ہیں کہ کون ہے؟ کہا رسول سے ملاقات کرنے ملنا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بابا کی طبیعت خراب ہے، پھر آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دق الباب ہوا۔ پھر شہزادی نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، پھر آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے تیسری مرتبہ دق الباب ہوتا ہے۔ عزاداروں شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کے رخسان مبارک پر ایک آنسو گرتا ہے، حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بیٹا آخر تم گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا بابا پتہ نہیں کون دروازے کے اوپر کھڑا ہے اور بار بار دق الباب کر رہا ہے۔ میں نے ہر بار یہی کہا ہے کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، بابا بیمار ہیں، وہ نہیں ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن بابا وہ شخص مانتا نہیں ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ رسول نے کہا بیٹی ارے تو نہیں جانتی کہ دروازے پر کون کھڑا ہے؟ ارے دروازے پر وہ ہے کہ جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اجازت نہیں طلب کرتا۔ بیٹا یہ تیرا در ہے کہ وہ تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں نہیں آ سکتا ہے۔ ارے بیٹا یہ ملک الموت ہے جو تیرے بابا کی روح کو قبض کرنے آیا ہے، لیکن تیری اجازت چاہتا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جب شہزادی نے یہ سنا بابا کیا آپ ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹی میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ عزاداروں ارے ایک مرتبہ ملک الموت گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ عزاداروں ارے رسول کے جنازے کو غسل دیا جاتا ہے اور خاموشی سے دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ارے شہزادی کے اوپر ارے مصائب شروع کر دیے جاتے ہیں۔ عزاداروں ارے سب سے پہلی مصیبت تو یہ پڑی تھی کہ شہزادی جب گریہ کرتی ہیں تو لوگ آ کر کے مولا سے شکایت کرتے ہیں کہ اے ابو الحسن ارے فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ رات میں گریہ کر لیا کریں اور یا دن میں گریہ کریں، ان کے گریہ کرنے سے ہم کو پریشانی ہوتی ہے، ہم کو اذیت ہوتی ہے۔ ذرا سوچو عزاداروں ارے کتنی مصیبت کی بات تھی کہ شہزادی کو گریہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ ارے شہزادی اپنے بابا پر گریہ نہیں کر سکتی ہیں، لیکن ہاں عزاداروں اتنا میں ضرور کہوں گا اے شہزادی ارے کم سے کم آپ کو اجازت تو مل جاتی ہے، ارے کم سے کم اتنا تو کہا جاتا ہے کہ یا دن میں گریہ کر لیا کریں یا رات میں گریہ کریں۔ ذرا یہ کربلا کے میدان میں دیکھیے ارے ننھی سی سکینہ ہے، وہ اپنے بابا پر گریہ کرتی ہے لیکن دشمن گریہ نہیں کرنے دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں عزاداروں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ شہزادی یہ مرثیہ پڑھتی ہیں کہ مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے ہیں کہ اگر دن پر ڈھائے جاتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ ذرا سوچو عزاداروں کہ شہزادی پر کتنے مصائب ڈھائے گئے کہ شہزادی گریہ کرتی ہیں اور مرثیہ پڑھتی ہیں کہ صبت علی المصائب کہ میرے اوپر بہت زیادہ مصائب ڈھائے گئے، اگر یہ مصائب دنوں پر ڈالے جاتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ عزاداروں یہ وقت گزرتا جاتا ہے اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد، حضور کی رحلت کے بعد شہزادی 75 دن یا 95 دن اس دنیا میں زندہ رہتی ہیں اور اس کے بعد تشریف لے جاتی ہیں۔ وہ عزاداروں قیامت خیز دن بھی آتا ہے کہ جس دن شہزادی اپنے گھر میں موجود ہیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو نہلایا
دھلایا، بالوں میں کنگھی کی، اچھے سے تیار کیا، اور کرنے کے بعد ایک مرتبہ امیر المومنین نے سوال کیا کہ اے فاطمہ، اے بنت رسول، آج میں آپ کی حالت کچھ اور دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کہا اے ابو الحسن، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، یقیناً میں اپنے بابا سے ملاقات کرنے والی ہوں۔ ہاں عزاداروں، شہزادی کے اوپر یہ مصائب کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسے ایسے مصائب ڈھائے جاتے ہیں، ایسے ایسے مصائب ڈھائے گئے۔ ایک مرتبہ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں فاطمہ کے دروازے پر، اور کہا اے فاطمہ، ابو الحسن کو باہر نکالو، اگر باہر نہیں نکالو گی تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ عزاداروں، شہزادی منع کر دیتی ہیں۔ عزاداروں، تاریخ لکھتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ عزاداروں، ذرا سوچو، وہ دروازہ کہ جس کے اوپر رسول سلام کیا کرتے تھے، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں رسول ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد حاضری دیتے تھے۔ جب جاتے تھے تو سلام کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ عزاداروں، اس دروازے کے اوپر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی جاتی ہے۔ شہزادی دروازے کو ہاتھوں سے روک کر کے کھڑی ہوئی ہیں، دروازے پہ سہارا لگائے ہوئے کھڑی ہیں۔ ایک مرتبہ جب دروازے میں آگ لگ گئی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرایا جاتا ہے۔ عزاداروں، جیسے ہی یہ دروازہ گرتا ہے، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ شہزادی کے شکم مبارک میں جناب محسن تھے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا زمین پہ تشریف لائیں، ایک مرتبہ آواز دی، فضا، ذرا نزدیک آؤ، دیکھو میرے بچے کا کیا حال ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداروں، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ عزاداروں، جب مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا کائنات بہت زوروں سے چیختے ہیں، بہت زوروں سے مولا کائنات چیخے۔ صحابی چاہنے والے جناب سلمان وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہو گئے، ہائے مولا کائنات، علی کبھی نہیں چیخے، آج ہی کیا وجہ ہے؟ جیسے مولا باہر آئے، ایک مرتبہ جناب سلمان نے دریافت کیا، مولا، آپ کو بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے، بڑے بڑے مصائب کو برداشت کرتے دیکھا، کبھی آپ کی چیخ نہیں نکلی ہے مولا، یا آخر آج غسل دیتے وقت آپ چیخے کیوں تھے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا، سننا چاہتے ہو تو سنو، میری بیوی، میری زوجہ بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، لیکن کبھی بنت رسول نے مجھ سے بتایا نہیں۔ دیکھو کتنی بڑی مصیبت گزری تھی، کتنی بڑی مصیبت میری بیوی کے اوپر گزری، لیکن فاطمہ نے مجھ کو بیان نہیں کیا۔ ہاں عزاداروں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ شہزادی وصیتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اے ابو الحسن، دیکھیں میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، اے ابو الحسن، دیکھیں میرے جنازے میں وہ ان لوگوں کو مت آنے دیجیے گا۔ کچھ افراد کے نام لیے اور لینے کے بعد وصیت کر چکی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب امیر المومنین مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، اور ایک مرتبہ امام حسن و امام حسین گھر میں تشریف لاتے ہیں، لیکن شہزادی پہلے ہی کہہ چکی تھی اپنی کنیز سے کہ دیکھو ہمارے بچے آئیں گے تو ان کو پہلے کھانا کھلا دینا، اور اس کے بعد میرے مرنے کی اطلاع دینا، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہیں تب تک یہ سمجھ لینا کہ میں دنیا میں موجود ہوں، اور جیسے ہی تسبیح کی آواز ختم ہو جائے یہ سمجھ لینا کہ اس دنیا سے میں جا چکی ہوں۔ ہاں عزاداروں، حسنین تشریف لاتے ہیں، ایک مرتبہ کنیز نے کہا بچوں کھانا کھا لیجئے، اصرار کیا، بچوں نے کہا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بغیر اماں کے ہم نے کھانا کھایا ہو؟ جب اصرار کیا ایک مرتبہ، کنیز کہتی ہے بچوں، حسنین، آپ کی اماں اس دنیا میں نہیں رہیں، وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ عزاداروں، اور حسن حسین اپنے امامے کو پھینکتے ہیں۔ امام حسن مسجد میں تشریف لائے، بابا دیکھو ہماری اماں اس دنیا
دنیا سے جا چکی ہیں۔ عزاداروں مولا کائنات بھاگتے ہوئے گھر میں تشریف لائے اور لانے کے بعد کیا دیکھا؟ ارے شریک حیات اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ہاں عزاداروں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ شہزادی کو غسل و کفن دے دیا گیا، اب آخری رخصت کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے زینب ذرا آؤ اپنی ماں کو خدا حافظ کہو۔ جناب زینب آگے بڑھی، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ اس کے بعد جناب ام کلثوم آگے آئیں اور اپنی ماں کو بوسہ دیا، اماں خدا حافظ۔ امام حسن آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد امام حسن نے بھی کہا اماں خدا حافظ۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک کونے کے اوپر امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین سے ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بیٹا حسین تم بھی اپنی اماں کو خدا حافظ کہو۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں نہیں بابا، جب تک اماں مجھے نہیں پکارے گی میں اماں کو خدا حافظ نہیں کہوں گا۔ اماں آواز دے تب یہ حسین اماں کو خدا حافظ کہے گا۔ عزاداروں تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹتے ہیں، بندے کفن کھلا تھے، ہاتھوں کو بڑھایا میرے لال حسین اپنی ماں کے پاس آ جا۔ عزاداروں تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین آگے بڑھے، اماں سے گلے لگے اور اس کے بعد کہا اماں خدا حافظ۔ مولا کائنات نے امام حسین کو الگ کیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزاداروں میں جناب فاطمہ زہرا سے صرف اتنا کہوں گا اے بی بی یقیناً آپ بہت عظیم ہیں، سب بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن آخری وقت جب آپ کے بیٹے نے آپ کو آواز دی تو آپ نے ہاتھوں کو بلا کر کے، ہاتھوں کو پھیلا کر کے اپنے بیٹے کو بلا لیا۔ اے بی بی ارے یہی حسین ہوں گے میدان کربلا میں، اور ان کی بیٹی ارے سکینہ کہ جو اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرے گی، لیکن جب بھی گریہ کریں گے ارے ظالم آ کر کے کبھی تماچے ماریں گے، ارے کبھی کانوں سے گوشوارے چھینیں گے، اور ظلم کی انتہا یہ ہوگی کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ کے اوپر گریہ نہیں کرنے دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية۔